تکبر کرنا۔ کمزور ایمان والا ہی شخص تکبر یا غرور کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صبر کی کمی۔ بے صبری اور مشکلات کو برداشت نہ کرنا کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ صبر ایک سچے مومن کی کلیدی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر گزاری کی کمی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا بھی ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ شکر گزاری مومن کی زندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ حد سے زیادہ باتیں کرنا اور جھگڑا کرنا۔ کثرت سے بات کرنا، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن سے کسی کے ایمان کو فائدہ نہ ہو، اور کثرت سے جھگڑا ایمان کے کمزور ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6475۔ شکوہ اور شہبت میں اضافہ۔ ایمان کے بارے میں حد سے زیادہ شکوہ اور شہبت اور دنیاوی معاملات میں حد سے زیادہ پریشان ہونا کمزور ایمان کی علامت ہے۔ قرآن اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے مقصد پورا کرے گا، ہر چیز کے لیے ایک حد تک۔ دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی اور تشویش کا کمی۔ ہمدردی یا ہمدردی کا احساس نہ کرنا، اور دوسروں اور خاص کر مسلمان کے ساتھی کی خیر خواہی کے لیے کم فکر کرنا کمزور ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف نرم خواہش میں ایک جسم پاؤ کہ جبکہ اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا